وأصحابه الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. دل میں ہو عشق محمد تو دوزخ کیسے، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. فرشتوں ذرا ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو، پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کرم ہے، مالک کا، کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے. اور آج کا یہ مقدس دن جمعۃ المبارک مالک کا احسان عظیم ہے کہ مالک نے ہمیں پھر ایک مرتبہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے اس مقدس گھر میں اس مقدس دن میں جمع ہو کر اس واحد اس خالق کی وحدانیت بیان کرنے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. مالک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں ہمیشہ اسی طرح نیک عمل کرنے کی، پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مختصر وقت میں کیونکہ پیغام ملا ہے کہ 2:30 بجے نماز جمعہ کھڑی کرنی ہے، انشاءاللہ وقت کے مطابق 2:30 بجے کوشش کریں گے کہ نماز جمعہ کھڑی ہو جائے گی. آپ کی توجہ میری طرف رہے گی اور میں گنہگار کوشش کروں گا، کیونکہ سرکار کا ذکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے، ختم ہونے والا نہیں، بلکہ جہاں تک انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے مالک کائنات کے یار کا ذکر وہیں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. کائنات کا والی، کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ سمندر، یہ 7 سمندر یعنی تری، کائنات کے والی نے جتنی تری پانی بنایا ہے، اگر یہ پورا پانی دوات بن جائے اور جتنے بھی درخت مالک نے پیدا فرمائے ہیں اگر یہ سارے قلم بن جائیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور دنیا والے لکھنا شروع کر دیں، یہ دوات اور قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. مالک فرماتا ہے سورۃ یونس کے اندر، رب فرماتا ہے قل، حبیب آپ فرما دیجئے،
کون؟ کملی والے آپ فرما دیجئے، آپ گفتگو کیجئے، آپ بولیے اپنے غلاموں سے۔ مالک کبھی کبھی جب تو بولتا ہے قل یا ایھا الناس، جب تو بولتا ہے تو لوگوں کو خود مخاطب کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ میری شان ہے، لیکن حبیب عشق کا تقاضا بھی یہی ہے، میں چاہتا ہوں ذکر میرا بھی ہو تو زبان تیری سے ہو، میری وحدانیت بھی ہو تو ذکر زبان تیری ہو۔ بتا تو، پھر وہ لوگ مان جائیں تو وہ ایمان والے ہیں۔ اگر میں کہتا رہوں کہ مجھے مانو، لوگ مان تو جائیں گے، ڈائریکٹ آ کر ماننا شروع کر دیں۔ حبیب آپ کا واسطہ بیچ سے نکال دیں، فرمایا لاکھ باری مجھے مانتے رہیں، وہ کچھ ہو سکتے ہیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا وہی ہوگا حبیب جو پہلے تجھے مانے پھر مجھے مانے۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قل، حبیب فرما دیجئے، محبوب مالک کیا فرماؤں، اپنے غلاموں کو کیا ارشاد فرماؤں، کیا پیغام دوں تیرا؟ رب فرماتا ہے بفضل اللہ، اے میرے غلاموں، حبیب فرما دو اے میرے غلاموں، جب تمہیں فضل مل جائے اور رحمت مل جائے، مولا پھر کیا کریں؟ فضل مل جائے، رحمت ملنے کے بعد کیا کریں؟ رب فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں مناؤ، وہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں سنا جاتا، جتنا جس کے اندر عشق ہوتا ہے وہ اتنا درد بھری آواز سے بولتا ہے سبحان اللہ، وہ اتنا عشق والے خاموش نہیں رہتے، خاص کر جس کے دل میں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو وہ زبان خاموش نہیں رہ سکتی، وہ زبان اپنے محبوب کا ذکر سن کے خود بخود سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ مصطفیٰ کا ذکر یہ ایسا ہے، حبیب کو رب نے شان ایسی عطا فرمائی ہیں کہ کملی والے شان تیری یہ ہے کہ تیرے غلام بیٹھ کر جب تیرا ذکر کریں گے تیرے غلام جگمگاتے ہوئے تڑپ کر سبحان اللہ کے نغمے گاتے ہوں گے، پھر وہ ذات خوش ہوتی ہے، وہ ذات خوش ہوتی ہے۔ کیسی خوش ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 ہے، قدیمی کتب خانہ عربی کے اندر حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ حضرت امیر معاویہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارگاہ رسالت سرکار اپنے گھر اطہر سے، گھر شریف سے، حجر شریف سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کرام کا جھرمٹ جماعت بیٹھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ میرے سرکار نے پوچھا صحابہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں لجپال ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں، حضور ہم رب کے احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا شکر ہے؟ کون سا احسان؟ عرض کرتے ہیں لجپال ہمیں رب نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائے ہو، یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں قسم نہیں لیتا لیکن بتانے یہ آیا ہوں کہ جب تم ادھر ذکر کر رہے تھے نا، جبرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کرتا ہے، کہتا ہے نبی اللہ اے محبوب خدا باہر تو تشریف لے جائیے، جائیں تو سید مسجد نبوی میں دیکھیں تیرے غلام تیرا ذکر کر رہے ہیں، یہاں مجلس تیرے ذکر کی لگی ہے، عرش پر رب اعظم رب قدیر ملائکہ کے درمیان مجلس لگا کر فخر فرما رہا۔ پتہ چلتا ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے دنیا والے بڑے جلتے رہیں لیکن مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کا خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ فرمایا بفضل اللہ، جب رب کا فضل اور رحمت مل جائے پھر خوشیاں منایا کرو۔ خوشی منانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ خوشیاں وہی مناتا ہے جو خوش ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد پر بھی خوش ہیں، حضور پر ایمان لانے پر بھی خوش ہیں، خوش ہیں نا؟
جو خوش ہے وہ سبحان اللہ بولے. ہر کسی کی بات نہیں, ہر بندہ بول ہی نہیں سکتا, اور ہر کسی کی قسمت میں بھی نہیں ہوتا. یہ قسمت والے ہیں جو زبانیں بولتی ہیں مصطفیٰ کے ذکر پر. مولا چلو تو نے فرما دیا کہ فضل مل جائے, رحمت مل جائے, فضل اور رحمت مل جائے تو پھر خوشیاں منایا کرو. مولا یہ فضل کیا ہے تو رحمت کون ہے؟ الگ الگ چیزیں, فضل اور رحمت یہ کیا چیز ہے؟ رحمت کون ہے؟ فضل کون ہے؟ بہترین تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے خود. ایک ہوتے ہیں مفسرین تفسیر فرماتے ہیں, حدیث پاک سے لے کر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے. ایک تفسیر بہترین وہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت آ جائے پھر اس کی وضاحت کرنے کے لیے دوسری آیت آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس آیت فضل, مولا فضل کون ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ پروردگار عالم فضل کیا ہے؟ تو نے فضل کون سا عطا فرمایا ہے, ہم کس فضل پر خوش ہو جائیں؟ مالک کائنات فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لوگو اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتا تم خسارے والے ہو جاتے. پروردگار تو نے فضل کی بات کی ہے, تیرا فضل کون سا ہے؟ کون فضل بن کر آیا ہے؟ پروردگار سورۃ احزاب کے اندر فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. آئے غیب کی خبر دینے والے مصطفیٰ, ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے, ہم نے تمہیں ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے, ہم نے تمہیں حق کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. محبوب صرف یہاں تک نہیں, ہم نے تمہیں سورج بھی بنا کر بھیجا ہے, سراجا منیرا چمکتا ہوا چاند بھی بنا کر بھیجا. مالک کیا بتانا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, خوشخبری, خوشی کافروں کو نہیں ہوتی, خوشی منافق کو نہیں ہوتی, خوشی کسی مشرک کو نہیں ہوتی, خوشی کسی گستاخ کو نہیں ہوتی. رب خود اعلان فرما رہا ہے خوشیاں جو فرماتے ہیں, جو خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ ایمان والو, تم قسمت والے ہو, تمہارے ایمان کی خوشخبری دلیل بھی خدا دے رہا ہے, فضل کے بارے میں بھی خدا بتا رہا ہے. رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والو تمہیں خوشخبری ہو. مولا کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, ہم نے بے شک تمہاری طرف بڑا فضل بھیجا ہے. رب فضل نہیں, رب فضل نہیں, وہ فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ الْعَظِيمِ, میں تے بڑے فضل والا ہوں. پتہ چلا فضل کوئی اور چیز ہے. مولا فضل پھر کیا ہے؟ فرماتا ہے مصطفیٰ کو فضل بنا کر بھیجا ہے. ویسے اصول یہ ہوتا ہے کوئی بات کر رہا ہو, گفتگو کر رہا ہو, کسی کی شان سنا رہا ہو, شان تو ایک ہی کی سنائی جاتی ہے, جو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی ہے. اس وقت کھجلی نہیں کی جاتی, تسبیح نہیں چلائی جاتی, سب سے بہترین تسبیح ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اس کو غور سے سنو, اس کو دل میں عشق مصطفیٰ بٹھا کر جاؤ, یہ جہاں بھی پار ہو جاؤ گے اس جہان میں بھی پار ہو جاؤ گے. محبت سے کہو سبحان اللہ. لہذا میں تسبیح والے بابوں سے گزارش کروں گا کہ جب خطاب چل رہا ہو, بات چل رہی ہو, تو تسبیح کو روک کر سنا جائے, ورنہ آج تو ریکارڈ کیسے ریکارڈنگ چلتی ہے, ریکارڈ کر کے نعت لگا دو کچھ بھی. تو یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, نماز تو مؤذن بھی پڑھا سکتے ہیں, نماز تو آپ میں کوئی باشرہ آدمی ہے وہ بھی پڑھا سکتا ہے. یہاں خطاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان جو ہے, ہم نے جو اپنے دلوں میں ایمان کو سلا رکھا ہے اس کو جگانے کا مطلب ہوتا ہے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ جاگ جائے, خدا کی قسم دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہوتا ہے یا نہیں؟ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. بس دو باتیں, فضل کون ہے اور رحمت. فضل کہاں سے کیسے ہوا, کس پر ہوا,
اور رحمت جس پر ہوئی اس کے بیڑے پار کیسے ہوئے۔ اگر آپ کی توجہ ہے، دیکھو میں آج ہی آیا ہوں، میں رات سے سفر میں ہوں، تھکا ہوا ہوں آپ سے زیادہ، اور آپ بھی سر ہلا کر گزارا کر رہے ہو تو میں بھی کر لوں گا، لیکن یقیناً عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے رب کی کہ خاموش نہیں بیٹھنے دیتی۔ واپس سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فضل کیا ہے اور رحمت ہوا کس کس پر؟ ایک ایک بات، زیادہ نہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ نہیں سنا دوں، میں اخبار پڑھ کے نہیں آیا، الحمدللہ میں یہ قرآن پڑھوں گا، جو مصطفیٰ کی حدیث پڑھوں گا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پڑھیں قرآن۔ مولا یہ فضل کون ہے؟ رب فرماتا ہے صرف فضل نہیں بھیجا، مصطفیٰ کو فضل کبیر بنا کر بھیجا ہے۔ کبیرہ، فضلاً کبیرہ، رب کی طرف سے آیا ہے فضل کبیر۔ عام چھوٹا فضل تو اللہ ہمیں بیٹا عطا کرتے، ہم اس کو بھی فضل سمجھتے ہیں۔ رب دولت سے نواز دے، یہ بھی رب کا فضل ہے۔ کسی کو گاڑی دلا دے، یہ بھی رب کا فضل ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں، مالک تیرا احسان ہے، نعمت ہے، ہر نعمت رب کا فضل ہے۔ لیکن مولا یہ فضل کبیر کس کو فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے یہ فضل کبیر کوئی اور چیز نہیں، کوئی اور نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں نے حبیب کو میں ہوں فضل والا، واللہ ذو الفضل، میں فضل والا ہوں، فضل میرے یار ہیں، اور جس پر بھی بھیجا ہے اس پر ایسا فضل کیا ہے کہ اس کو نواز ہی دیا ہے۔ واپس سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مولا رحمت کائنات کا والی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب خدا، اوے سونے مدینے والیا، میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، تمہیں رسول بنا کر نہیں بھیجا، رسالت دے کر نہیں بھیجا، رسول بنا کر نہیں بھیجا، حبیب میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مالک کہاں کہاں تیری رحمت ہے؟ پروردگار فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے جہان والو، میں جہاں جہاں رب العالمین ہاں، میرا جار وہاں وہاں تک رحمت للعالمین ہے۔ مولا تو کہاں کہاں تک ہے؟ مولا تو اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور عرف عام میں 2 جہاں 3 جہاں مانے جاتے ہیں، عالم دنیا مانی جاتی ہے، عالم آخرت مانی جاتی ہے، عالم برزخ مانی جاتی ہے، پر قربان جائیے مفسرین فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، 18,000 مختلف عالم ہیں، ہر جہان ہر عالم الگ الگ ہے۔ ہوا کا اپنا عالم ہے، پانی کا عالم اپنا ہے، جناب والا خزاں کا عالم اپنا ہے، موسم کا عالم اپنا ہے۔ حبیب کو مولا کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قربان جائیے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کو چاہتے ہیں، ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن ہے، مدینے کی گلی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت مولا علی مولا کائنات مولا علی مشکل کو شاہ ساتھ ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہے، فاروق اعظم بھی ساتھ ہے۔ قربان جائیے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، مصطفیٰ کے غلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ پر قربان جائیے ہم حیران ہیں، درود پڑھنے والا نظر نہیں آتا، درود کون پڑھ رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں احد جبل یحبونہ ونحبونہ، میرے غلاموں وہ احد پہاڑ کی چٹان مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پہاڑ کی چٹان مجھ سے محبت کرتی ہے، اور میں محبت وہ کرتا ہے جس کا دل ہو۔ عرف عام دستور ہے دنیا کا دستور ہے۔ اچھا میں گیا ہوں شاید کچھ دن کے لیے، کچھ نے سمجھا کہ جان چھوٹ گئی، یہی نا، اور کچھ نے سر جھکا کر سننے کی عادت بنا لی۔ دعا کرو میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ ضمیر جاگ جائیں گے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں۔ دل محبت کس سے ہوتی ہے؟
محبت کون کرتا ہے؟ اثر کہتے ہیں پتھر پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کسی بندے کا دل سخت ہو جائے نا، یعنی کوئی بات کسی کی تسلیم نہ کر رہا ہو، کسی سے محبت نہ کر رہا ہو، کتنی منتیں کی جائیں کہ یار راضی ہو جا، نہ مانتا ہو بات، کہتے ہیں یار اس بندے کا تو دل ہی پتھر ہو چکا ہے. کہتے ہیں نا، کہتے ہیں دل ہی پتھر ہو چکا ہے. اور جس کا دل پتھر ہو جائے سمجھو پتھر اثر کوئی نہیں لیتا، نہ کرتا ہے نہ لیتا ہے. لیکن قربان جائیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پتھر ہے بے جان، بے دل، بے جان، سانس نہیں، کھاتا پیتا کچھ نہیں، میرے مصطفیٰ پر وہ بھی درود پڑھتا ہے. زبان بولنے کے لیے زبان ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا یار بول دو زبان ضروری ہے. نہیں زبان سے کہو، سر ہلاؤ نہیں، زبان سے کہو. بولنے کے لیے زبان ضروری. زبان خالی ہو، ہونٹ کٹ جائے اللہ نہ کرے کسی کا، وہ بول سکتا ہے؟ یہ ہونٹ اللہ کی نعمت ہے، یہ ملتے ہیں تلفظ بناتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. قربان جی یہ مصطفیٰ آپ سے اتنی محبت پتھر کرتا ہے، کائنات کے والی نے بغیر اس زبان کے، بغیر ہونٹ بنائے آپ پر جو درود پڑھوا سکتا ہے، اور جو درود پتھر پڑھتا ہے اس پر مصطفیٰ کا کرم ہو سکتا ہے. مسجد میں بیٹھنے والوں اگر تم پڑھنے لگ جاؤ تو تم پر نہیں بولے. وہ بے جان سے محبت کرواتا ہے، بے جان سے یار پر درود پڑھواتا ہے. اور جو سوئے ہوئے ہیں مدینے میں یار کو جب بھی ڈالے ہوئے ہیں 70,000 فرشتے آتے ہیں درود پڑھنے، اور کرم اس پر بھی ہوتا ہے. جو نہیں مانتا اٹھاؤ قرآن کی تفسیر 15واں پارہ سورۃ کاف، پتہ چل جائے گا. بزرگ تھے 3، کتنے؟ 3. 15واں پارہ سورۃ کاف. چلے تھے، بنی اسرائیل کی حکومت تھی، دور تھا، چلے تھے. وقت کے بادشاہ کے ظلم سے ڈر کر دور ہونے کے لیے ایک پیچھے کتا چلا. آپ سنتے رہتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بار بار قرآن اس کتے کا نام بھی لے رہا ہے. جہاں ان کا نام آتا ہے وہ کہتا ہے ثلاثۃ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَرَاجِمُهُمْ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. وہ 3 تھے تو چوتھا کتا تھا، وہ 4 تھے تو 5واں کتا ہے، 6 تھے تو 7واں کتا ہے. تفسیر پڑھیے، 3 آدمی تھے غار میں چھپے، کتا ان کے پیچھے بیٹھ گیا. تفسیر پاک میں یہ لکھا ہے، تفسیر مظہری اٹھا لیجئے، تفسیر نعمت الباری اٹھا لیجئے، تفسیر کوئی بھی اٹھا لیجئے قرآن کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ 360 سال تک وہ درویش اس غار میں رہے، لیٹے رہے. فرشتے آتے تھے، کروٹ بدلتے تھے ان بزرگوں کی. کیا کرتے تھے؟ کروٹ بدلتے تھے. آگے یہ لکھا ہے کہ جیسے اس کی کروٹ بدلتے کتے کی بھی کروٹ بدل کے جاتے. وجہ کیا تھی؟ ان کی نسبت تھی، محبت تھی. اس کتے پر کرم ہو رہا ہے اللہ کے ولیوں کی وجہ سے. میرے مصطفیٰ کے یار صدیق اکبر کی شان پھر کیا ہوگی؟ اور جس کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے مصطفیٰ سینے سے لگائیں، ابو بکر پیٹھ پر اٹھائیں، میرے سرکار فرمائے ابو بکر جو کچھ رب نے مجھے عطا کیا تھا جا میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے. اس ابو بکر کی شان کہ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، مصطفیٰ کا فیض اتنا مالک کائنات نے ابو بکر کو عطا فرمایا کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے یار کون ہے، یار غار کون ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. فضل کون ہے، کہاں سے گزرا اور کیسے کیا، اثر کیا دکھایا؟ آپ کی توجہ ہے؟ میرے خیال سے یہ بات اگلے جمعے سے بتائیں گے. 2-4 بندے کہہ رہے ہیں کہ بتا دو، باقی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. مسکرانا اچھی بات ہے لیکن سبحان اللہ کہنا بھی بہت اچھی بات ہے. سورۃ توبہ
آیت ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہجرت کا واقعہ ہے. دو راہی ہیں، دو دوست ہیں، دو مسافر ہیں. ان کو الگ الگ نہیں گننا. دو راہی ایک ہی ہیں، دو مسافر ایک ہی ہیں، اور دو دوست ایک ہی ہیں. ایک ڈائریکٹ خدا کا دوست ہے، ایک مصطفیٰ کا دوست ہے. ایک کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو تلوے چومتا ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. یہ 3 رات 3 دن غار ثور میں گزارنے کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ فضل کہاں سے گزرا اور کیا اثر دکھایا. یہ چلتے ہیں، چلتے چلتے ساز و سامان ختم ہوتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی کے قریب گزرے، دور سے نظر آئی. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں سے کچھ خرید لیتے ہیں، یہاں سے کچھ خرید لیتے ہیں. حضور نے فرمایا چلیے مہمان بنتے ہیں. دستک دی. ایک اماں بوڑھیا اس کلی کے باہر آئی، کہتی ہے سوہنے چہرے والے تم کون ہو اور آج کیسا کرم ہو گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ ساز و سامان چاہیے. عرض کرتی ہیں میں تو اتنی غریب ہوں، کچھ دینے کو نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں. فرمایا کہ سرکار کی نگاہ پاک ایک بکری پر پڑی، اور جس پر مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے، جس پر یار خدا کی نگاہ پڑ جائے وہ عام نہیں رہتا. نگاہ پڑی بکری پر. سرکار فرمانے لگے ابو بکر چلو پوچھو اس اماں سے کہ وہ جو کونے میں بکری بیٹھی ہے اجازت ہو تو دودھ نکال لیں. بڑھیا نے جب مصطفیٰ کی گفتگو سنی، وہ گفتگو جو بولے تو رب کا قرآن بنتا ہے. میرے مصطفیٰ گفتگو فرمانے لگے، بڑھیا تعجب میں پڑھ کر آگے آئی، خود ڈائریکٹ مصطفیٰ سے گفتگو کرنے لگی. عرض کرتی ہے لجپال اے سہنے چہرے والیا، یہ بکری میری ایک تو لاغر بیمار ہو چکی ہے، دوسرا یہ بچہ دینا بھی چھوڑ گئی ہے، اس کا دودھ کہاں سے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اجازت دینا تیرا کام ہے، میں حوض کوثر کا والی ہوں، میں مالک ہوں حوض کوثر کا، تو اجازت دے. میرے سرکار فرماتے ہیں اس بکری کی مالکن نے کہا کہ اگر آپ نکال سکتے ہو تو نکال لیجئے. اگر ہوتے آج کا زمانہ، لوگ اس وقت بھی تھے کیونکہ معراج سے سرکار آئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت ہوتے تو کہتے واہ. ہم لوگوں کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جو رب چاہے، رب کی چاہت کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب بڑھیا بتا رہی ہے کہ یہ تو بانجھ ہو چکی ہے، یہ تو دودھ ہی نہیں، بچے کب سے چھوڑ دیے ہیں اس نے دینے، اور بیمار بھی ہے، اس کے اندر کیا ہوگا، بحث کر رہے ہو، جانے دو. لیکن مجھے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں اجازت تم دو، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے. جب فضل ہو جائے، جہاں سے فضل گزر جائے، پھر اس پر کرم کیا ہوتا ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں، صرف 2 منٹ. اگر آپ خاموش رہے تو پھر بات ادھر ہی رہ جائے گی. میرے سرکار لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ فرمایا، اور بکری کی عادت ہوتی ہے جب بھی بولتی ہے کہتی ہے میں. میرے سرکار پھر اشارہ کرتے ہیں، فرماتی ہیں وہ بولتی ہے کہتی ہے میں.
کیونکہ آج وہ نبی کھڑے ہوئے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر پتھر کے قریب سے گزر جائے، زبان نہیں تھی، جان نہیں تھی، جسم نہیں تھا، روح نہیں تھی، ہونٹ نہیں تھے، مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا تھا۔ ارے اس کا جسم بھی ہے، جان بھی ہے، ہونٹ اور زبان بھی ہے۔ جب تیسری مرتبہ وہ جناب والا میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا، وہ اپنے آپ پر فخر بھی کرتی ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہے اور کہتی ہے، پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بول پڑی کہتی ہے، میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی میں اس نو بھاواں سائے سائے وار میں ترلے بھی کیتے وہ میں کی میں یار مناواں نہ میں سہنی تے نہ دولت پلے وہ میں کی میں دکھڑے سناواں ایو فکر نراسیب کامل باہو متا روندڑی ہی مر جاواں۔ وہ بکری رو پڑی، رو کر عرض کرتے لجپال میں کہاں تسی کہاں؟ آقا جب تک میں خود غرض تھی، میرے اندر طاقت تھی، میں اپنے مالکوں کو فائدہ پہنچاتی تھی، میری خدمت بھی کرتے تھے۔ آقا میں لاچار ہو چکی ہوں، میں کونے میں پڑی ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، کیا ہوا تمہیں یہ نہیں پوچھتے؟ آج جہان کی رکھوالی کرنے والا تیرے سامنے۔ وہ بکری تشریف حاضر ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نورانی ہاتھ بکری کے تھنوں پر لگاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں بکری نے اپنے ٹانگیں کھول دی، تھنوں کے اندر فوراً دودھ اتر آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو بکر اس اماں سے کہو اماں گھر کے برتن لے کے آؤ۔ اس ماں کو پتہ تھا، اس اماں کو پتہ تھا بکری اتنی بیمار ہے، دودھ کتنا دے گی۔ وہ آخر کار ایک پلیٹ لے کر آتی ہے، جب پلیٹ لے کر آئی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نکالنا شروع کر دیا، پلیٹ بھر گئی، دوسرا برتن، تیسرا برتن، یہاں تک کہ گھر کے برتن سارے ختم ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ جب صدیق اکبر آواز لگاتے ہیں، بڑھیا کونے میں کھڑے ہو کر عرض کرتی ہے، اے سونے چہرے والے ہو، ہمارے برتن بھی ختم ہو گئے، دودھ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے مہمان سمجھا ہے، آج یہ مدینے کا والی آیا ہے حوض کوثر کا وارث۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نکالتے ہیں، برتن سارے بھر گئے، المختصر برتن بھر گئے۔ میرے مصطفیٰ نے دودھ نوش فرمایا، صدیق اکبر نے نوش فرمایا، بڑھیا نے نوش فرمایا، برتن بھر کر رکھ دیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہاں ایک پیڑ تھا، بعض نے کہا کہ آم کا پیڑ تھا، آم کا۔ میرے مصطفیٰ وہاں پانی لے کر وضو فرمایا اور کلی فرمائی۔ سرکار واپس تشریف لے آئے، جب اس بڑھیا کا گھر والا واپس آیا نا، بکریاں چرانے گیا ہوا تھا، دیکھا کہ گھر کے اندر نوری نور ہے، خوشبوئیں کے حلے آ رہے ہیں۔ پوچھتا ہے ابو حارث، پوچھتا ہے ام معبد بتا آج کون آیا تھا؟ وہ اتنا نصیب والا، کرم والا، جس نے ہم پر اتنا کرم کر دیا، یہ خوشبو کیسی ہے، یہ گھر معطر کیوں ہے؟ کہنے لگی اور تو پتہ نہیں، میں نے ان سے نام پوچھا تھا، اس نے اب پوچھا نہیں تھا، اس نے سرکار کے جلوے دیکھ کر مدہوش ہو گئی۔ کہتی ہے اگر اس کو نہیں بتاتی تو ناراض ہوگا، اپنی طرف سے کہا کہ مبارک آیا تھا، یعنی برکت والا آیا تھا۔ بات رہ گئی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے سنائیں گے، کیونکہ سنا دیں، نہیں تم پھر ناراض ہوتے ہو، پھر کہتے ہو کہ دیکھو یار پھر مولوی صاحب آ گئے ہیں، اچھا بھلا ٹائم پر جمعہ ہو رہا تھا، کہاں سے اس کو پکڑ کے پھر لے آئیں کہ پھر 32 منٹ ہو گئے، اوہو لفظ صرف 2-3 رہ گئے، باقی یہ فضل کا ایک حصہ ہے، باقی رحمت اگلے جمعے سے۔ یہ 2 لفظ اگر سن لو برداشت کرو تو پھر سناتے ہیں، نہیں اس کا مطلب ہے نہیں سننا چاہتے، ایسے نہیں۔
میں یقیناً تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، مجھے نہیں پتا تمہارے پیچھے کیا گزری ہے، ایسے نہیں تھے، محبت سے جاگتے ہوئے کہو، محبت والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتایا نام کہ وہ مبارک تھے۔ اچھا پھر ایسا کرنا، اگر پھر کبھی آئے نا، میں آج کے بعد بکریاں قریب قریب چرایا کروں گا، دوبارہ آئیں تو مجھے فوراً بلا لیجئے۔ میرے سرکار چلے گئے، سرکار نے جہاں کلی مبارک فرمائی، اس پیڑ کے ارد گرد خوشبوؤں کے ہلے، خوشبو، مہک۔ وہ سرکار اگر خواب میں گزر جائیں کسی نصیب والے کے، اس کے گھر سے خوشبو نہیں جاتی، جس کے بنفس نفیس خود تشریف لائے ہوں، اس کے گھر کا عالم کیا ہوگا۔ اور یقیناً ایمان والے کے ہر ایمان والے کے دل میں مصطفیٰ رہتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی شان ہے، جبھی تو تم بول رہے ہو اس کی شان پر۔ تشریف لے گئے سرکار، کچھ دن گزر گئے، وہ بڑھیا اپنے چھوٹے سے بیٹے کو ساتھ لیتی ہے، بازار سے کچھ خریدتی ڈھونڈتی مدینہ پاک کے بازار میں چلی گئی، بیٹا چھوٹا سا ساتھ ہے۔ اب بازار چلتے چلتے اس کے بیٹے نے انگلی ماں کی پکڑی تھی، اور ابو بکر ساتھ تھے، جب سرکار آئے تھے ساتھ تھے نا، اس نے ابو بکر کو دیکھا ہوا تھا، پیٹھ تھی سیدنا صدیق اکبر کی، ماں کی انگلی ہلا کر کہتا ہے اماں او دیکھ وہی جا رہا ہے، وہ کہتی ہے کون؟ کہتا ہے جو مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ لگا دیتی ہے، جاتے جاتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قدم پکڑ لیتی ہے، عرض کرتی ہے لجپال مدینے والے کے دوست، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو وہی ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے ابو اے ام معبد مبارک کس مبارک کی بات کرتی ہو؟ آپ عرض کرتی ہے لجپال مہربانی فرما دو، کچھ دن پہلے ہمارے خیمے پہ مہربانی فرمائی تھی، کرم فرمایا تھا، آج تک خوشبو نہیں جا رہی، مہربانی کرو اس مبارک کے قدموں میں ایک مرتبہ پھر مجھے لے چلو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ام معبد کو لیتے ہیں ساتھ، مدینے والے کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جب لے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، میٹھی میٹھی گفتگو سنتی ہے مصطفیٰ کی، جب چلنے لگتی ہے عرض کرتی ہے لجپالا اپنا کلمہ بھی پڑھا دے، ہمیں اپنا غلام بھی بنا دے، ہم پر اپنا کرم بھی فرما دے۔ میرے مصطفیٰ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، جب واپس آتی ہے دوبارہ گھر میں خوشبوئیں ویسی کی ویسی جیسے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ جناب والا شام ہوتی ہے، اس بڑھیا کا خاص شوہر جب واپس آتا ہے ناراض ہوتا ہے، پوچھتا ہے، کہتی ہے ام معبد، کہتا ہے ام معبد جب مصطفیٰ دوبارہ آئے تھے وہ مبارک، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو بچہ بھیج دیتی، اس دن سے میں بکریاں قریب چرا رہا ہوں۔ وہ رو کر عرض کرتی ہے اے ابو حارث آج وہ نہیں آئے تھے، میں اس کی بارگاہ سے ہو کر آئی ہوں۔ یہ خوشبوئیں ہیں اسی کی، وہ آیا نہیں تھا، میں بس وہاں سے گزر کر آئی ہوں، اس نے خوشبوئیں اپنی ساتھ بھیج دی۔ اب حیران اور پریشان نہ ہو، میں اس کا گھر بھی دیکھ کر آئی ہوں، وہ مبارک کوئی اور نہیں، وہ مسلمانوں کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے مالک کائنات وہی کرم ہمارے حال پر بھی فرما دے، وہی رحمت وہی فضل ہمارے گھروں سے بھی گزر جائے ایک بار۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں مزید عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔